کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس شہر کو دنیا امن اور تہذیب کا گہوارہ مانتی تھی، وہاں پہ اچانک قیامت کیسے ٹوٹ پڑی؟ ذرا تصور کریں، آپ لندن کی کسی مشہور سڑک پر نہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوں، اور وہاں پہ اچانک سینکڑوں جنونی نوجوانوں کا ہجوم نہ ہر طرف تباہی پھیلانا شروع کر دے، دکانیں جلانے لگ جائیں، شیشے توڑنے لگ جائیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے خون بہہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر نہ انسان کے قدموں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ لندن میں قیامت کیوں برپا ہے۔ آج پولیس اہلکار جو ہیں وہ لہو لہان پڑے ہیں، اور جو شہر کے چپے چپے پہ پہرا لگا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے نا ہر شہری کے ذہن میں بس ایک ہی سوال آتا ہے کہ اگلا نمبر آپ کا ہوگا۔ یہ صرف چند گلیوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نا یو کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے، ایک ایسا خوفناک دھچکا ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو نا خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آخر اس لا قانونیت کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ اگر آج آپ نے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو نہ سمجھا نا، تو کل جب یہ آگ آپ کے دروازے تک پہنچے گی تو سوائے پچھتاوے کے نا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جو آج لندن کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے دل اور کلیجے کو چیر کے رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی، لندن سے نشر ہونے والی فوٹیج سامنے آئی ہیں جس نے نہ صرف پورے یو کے کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یو کے میڈیا پر نہ اس وقت صرف ایک ہی طوفان برپا ہے، وہ لا قانونیت اور افراتفری ہے، جس کے منظر میں آپ کو اوپر سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں، آپ کو بلکہ نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دور دراز ملک کی کوئی خبر ہے۔ یہ یو کے کا دل لندن ہے۔ یہاں نہ دن دہاڑے سینکڑوں اوباش نوجوانوں نے نا اپنی اسکوٹریوں اور ای بائکس پر وہ گھر سے نکلے، اور پھر جی دیکھتے ہی دیکھتے نا ہائی اسٹریٹ کو انہوں نے میدان جنگ بنا لیا، لوٹ مار کرنی شروع کر دی، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، اور لوگ بےچارے نا اپنی جانیں بچاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ قانون نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی وہاں پہ؟ اور کیا یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی؟ انہوں نے نا ہائی اسٹریٹ کو نشانہ بنایا، اور وہاں پہ روز ہزاروں لوگ وہاں پہ آتے، کروڑوں پاؤنڈ سپینڈ کرتے، وہاں پہ بزنس کرتے۔ اچانک جی وہاں پہ لوٹ مار کرنا شروع کر دی، دکانوں کے شیشے توڑے گئے، سامان سڑکوں پہ بکھیر دیے گئے، اور جو مارکس اینڈ سپینسر جیسے بڑے سٹور پہ انہوں نے بھی اتنا برا حال کر دیا، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہاں پہ بھی چوری کرنے لگ گئی، وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں نا کروڑوں پاؤنڈ کا سامان اٹھا لیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نا وہاں کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے۔ آخر یہ معاملہ ہوا کیا تھا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ایسے واقعات آ رہے ہیں، اور لندن سے آنے والی یہ جو فوٹیج پوری دنیا کو ہلا رہی ہے نا، لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، کیا واقعی یو کے سب کچھ ٹھیک ہے؟ یو کے میں بالکل خیریت ہے؟ کیونکہ اس سب کے بعد نا دنیا کو اعتماد بھی ڈگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یو کے پر سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ جی خاص طور پر میٹ پولیس پر۔ سوچیں، اتنا بڑا بجٹ، اتنے اختیارات، پھر بھی نا لندن میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ آخر کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اگر اتنی طاقت کے باوجود یہ حال ہے تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لندن میں حالات قابو سے بالکل باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی نہ اب ڈرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا آگے کیا ہونے والا ہے، اور سب کے دل میں نہ بس ایک ہی سوال ہے، کیا واقعی کوئی محفوظ بھی ہے؟ پولیس کے مطابق نہ صرف ایک ہفتے میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے نا آرسنل کا ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس میں جو چیریٹی کی 4 ایمبولینسوں کو نا آگ لگا دی گئی۔ سوچیں، وہ ایمبولینس جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس واقعے نے نا سب کو ہلا دیا، اور اس کے بعد لوگ کھلے عام نا دناتے پھر رہے ہیں۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی ہے، کوئی روکنے والا نظر نہیں آ رہا۔ دل میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آخر یہ سب کہاں جا کے رکے گا؟ اس طرح پچھلے دنوں لندن کی ہائی اسٹریٹ مارکیٹ میں ایک پورا گروپ آ گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سینکڑوں نوجوانوں نے نا، جن کی ویڈیو CCTV اور موبائل میں بھی ان میں صاف نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو اوپر ویڈیو دکھائی ہے ان میں ان کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہیں، وہ اتنے بے قابو تھے، انہیں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، جیسے کوئی ہجوم ہو سامنے جو آیا، جو لوٹ لیا، جو توڑ دیا، جو ہاتھ میں آیا جی انہوں نے بس جی ان کو توڑا پھوڑا اور بیڑا گرک کیا اور آگ لگا دی۔ اب سوال یہ ہے، آخر یہ سب اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟
اور جب پولیس کو کال کی گئی نا تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب حالات نا ذرا تھوڑے سنبھل جائیں گے، لیکن ہوا اس کے نا بالکل الٹ۔ نوجوان بھاگنے کی بجائے نا وہی ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر انہیں کسی کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ کیوں کسی کا ان کو خوف نہیں ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی کچھ بڑی ٹیم ہے یا کیا؟ کیوں وہ ڈر کیوں نہیں رہے؟ پھر جی اچانک انہوں نے پولیس پر ہی چڑھائی کر دی، کانچ کی بوتلیں مارنے لگ گئے، ایک ہاتھ میں شراب دوسروں میں پتھر، اور جی حالات دیکھتے ہی دیکھتے نا اور زیادہ بگڑتے چلے گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب یہی نہیں رکا، اور اسی ہفتے منگل کو نا ایک اور ویڈیو سامنے آئی۔ سینٹرل ایریا میں پھر وہی منظر ہوا، وہی جو اوباش نوجوان تھے توڑ پھوڑ لوٹ مار کرنے لگے اور لوگوں پر حملہ کرنے لگے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے چلے گئے اور دکانداروں نے بیچاروں نے فوراً اپنے شٹر نیچے کر دیے، اپنی جان بچانے کے لیے خود کو اندر بند کر دیا۔ گاہکوں کو بھی جلدی جلدی محفوظ جگہوں پر لے جایا گیا۔ ہر طرف نا خوف ہی خوف تھا۔ اب سوال یہ ہے یہ سب بار بار کیوں ہو رہا ہے اور کب رکے گا؟ اس وقت صاف یہی لگ رہا ہے جیسے پولیس کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، قانون کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لوگ باز جی خود کو بچانے میں لگے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے نا جو اختیار نا انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جسے چاہے وہ لوٹیں، جسے چاہے وہ ماریں، بس جی ان کے اختیار میں ہے سب کچھ، جہاں چاہے آگ لگا دے۔ اب جب یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے نا تو دباؤ بھی اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جو میئر آف لندن ہیں وہ حکومت دونوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور سب کے دل میں بس یہی سوال ہے، باتیں آ رہی ہیں، کیا واقعی کوئی کنٹرول میں نہیں ہے؟ یوکے واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اب کوئی بھی جب چاہے باہر نکل آئے، جسے چاہے لوٹ لیا جائے، مار لیا جائے، تشدد کر لیا جائے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب جی میٹ پولیس کی تحقیقات میں ایک چونکا دینے والی بات بھی سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے 3 کم عمر لڑکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن کی عمر صرف 13 سے 15 سال بتائی جا رہی ہے۔ ادھر وہ فار رائٹس گروپ جو پہلے ہی امیگریشن کے خلاف تھے، اب اس معاملے کو اور وہ ہوا دے رہے ہیں اور مائیگرنٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اب کھل کر باتیں کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر ہر چیز پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی تعداد میں امیگرینٹس آ چکے ہیں کہ اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ کیا واقعی حالات اتنے ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ لیکن یہاں ایک بات بہت عجیب لگتی ہے کہ جی میٹ پولیس کی تحقیقات کچھ اور ہی کہانی بتا رہی ہیں۔ یوکے جیسے ملک میں نا یہاں ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے، ایسے واقعات کا پہلے سے پتہ کیوں نہیں چل سکا ان کو؟ اور سب کے ذہنوں میں بس یہی سوال ہے، آخر اس بار کیا انہوں نے مس کر دیا، مس ہو گیا؟ اب تحقیقات میں نا ایک حیران کن بات بھی سامنے آئی ہے، اس سب کے پیچھے نہ کوئی خفیہ میٹنگ نہیں تھی، نہ کوئی فون کالز تھی، نہ کوئی سوشل میڈیا کے یہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ سب نا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نا حالات بگڑتے چلے گئے۔ اب برطانوی حکومت زور دے رہی ہے کہ فوری طور پر نا کم عمر نوجوانوں کے سوشل میڈیا اور خاص طور پر نا موبائلز کے استعمال پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ لوگ بس سوشل میڈیا پر نا پیغام پھیلاتے رہے، نہ کوئی پہچان تھی، نہ کوئی ان کا لیڈر ہے، نہ کسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق تھا، جیسے ایک بے نام ہجوم تھا۔ یہ کسی فلاحی ادارے سے نہیں جڑے ہوئے تھے، نہ کسی خاص گروہ یا کمیونٹی سے ان کی نمائندگی کوئی تھی، ان کا کوئی واضح مقصد ہی نہیں تھا۔ آخر یہ لوگ ہیں کون اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ دراصل نہ وہ اوباش نوجوان ہیں جنہیں نہ قانون کی پرواہ ہے نہ امن کی، جیسے بس ہنگامہ ہی ہنگامہ نہ ان کا مقصد ہو اور سب کچھ نہ تباہ کرنا چاہتے ہوں۔ انہوں نے نہ سب سے پہلے سینٹرل لندن کی ہائی اسٹریٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا، پھر جی کروڑوں پاؤنڈ کا سامان جو تھا دن دہاڑے اٹھا لیا گیا، کوئی روکنے والا نظر ہی نہیں آیا۔ اور اس واقعے کے بعد یہی سب کچھ نہ کلیپہیم میں بھی دہرایا گیا، وہی توڑ پھوڑ، وہی لوٹ مار، وہی آگ لگائی گی، جیسے کسی کا کوئی خوف نہ ہو۔ اب جی خود سوچیں، صرف 3-4 دنوں میں 2 بڑے واقعات ہو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میٹ پولیس نہ بے بس کھڑی ہے، کچھ کر ہی نہیں پا رہی۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو سب کو لگا کہ اب حالات تھوڑے نہ سنبھل جائے گے، لیکن وہاں موجود نوجوانوں نے نہ الٹا پولیس کو ہی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اب حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ میٹ پولیس کو نہ سخت قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ لندن جیسے شہر میں نہ جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اربوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، کیا یہ سب واقعی قابو میں آ جائے گا؟ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ میٹ پولیس نے پابندی لگا دی ہے
2 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। क्या वाक़ई हालात इतने ख़राब हो चुके हैं? सोचें ज़रा, आप टी शॉप पे हों, कॉफ़ी शॉप में बैठे हों या आइसक्रीम वग़ैरह ले रहे हों, अगर वहाँ 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे ना फ़ौरन पुलिस आ सकती है। ये जो पर्सन ऑर्डर का हुक्म दिया गया है, ये सिर्फ़ सेंट्रल हुकूमत की तरफ से नहीं आया, बल्कि फ़ौरन ऑफ़िस से भी आवाज़ें आ रही हैं कि अगर लंदन में यही सूरत हाल रही ना, तो हम लोगों को कैसे कायल करेंगे कि वो यहाँ आकर ना बिज़नेस करें और लोगों को घूमने-फिरने के लिए बुलाएँगे। अब सूरत हाल ये है कि सदीक खान जो हैं लंदन के मेयर, सोशल मीडिया पर आके वज़ाहतें दे रहे हैं। सबको यही बता रहे हैं कि जी लंदन बिल्कुल महफूज़ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने आती हैं उससे लोग डर जाते हैं। वो आप खुद भी देख चुके हैं, हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। अब पुलिस ने इन दोनों वाक़यात की तहकीकात करके ना अलग कर दी हैं और एम्बुलेंस जलाने वाले केस में 3 ब्रिटिश पाकिस्तानियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वाज़ेह तौर पर यही कहा जा रहा है कि तीनों डुअल नेशनल थे, काफ़ी अरसे से यहीं यूके में रह रहे थे, इनकी फैमिलीज़ भी हैं, यहीं इनके बच्चे भी हैं और साथ में बताया ये जा रहा है कि उन्होंने ना एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाया है। लंदन में ना अफरा-तफरी फैलाने की उन्होंने कोशिश की है, लोगों की जानों को खतरे में डाला है। यहाँ तक कि एक फ़लाई अदारे की वो जो एम्बुलेंस भी जलाई गई है ना, इन्हें यूके में बाकायदा इजाज़त दी गई है कि वो एम्बुलेंस ना लोगों की मदद करें। अब पुलिस ने क्या किया है, अपनी तहकीक का जो दायरा है बढ़ा दिया है और इन 3 पाकिस्तानियों के साथ ना राब्ते में आने वाले लोगों को भी चेक किया जा रहा है। मज़ीद शायद और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और मेट पुलिस ने साफ पैगाम दे दिया है, जो नौजवान सड़कों पे निकल कर ये सब करेंगे, वो ये ना समझे कि वो बच जाएंगे। अब पुलिस ने बड़े पैमाने पे ना गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी हैं और यही वो सवाल है जो सब ना पूछ रहे हैं कि लंदन में क़यामत क्यों? मोबाइल वीडियो के ज़रिए लोगों की शिनाख्त की जा रही है। कई लोगों ने मास्क या हेलमेट पहन रखे थे, जिससे ना पहचान मुश्किल में हो रही है, लेकिन इंटेलिजेंस इदारे भी अब मुहतात हो गए हैं, वो भी चेकिंग कर रहे हैं। जल्द इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 3 गिरफ्तार हो गए हैं और नई पाबंदियाँ लगी हैं और दिल में ना एक ही खौफ बैठ गया है, क्या अगला नंबर आपका है? क्योंकि सबसे बड़ा खदशा यही है कि अगर इस दौरान एक और वाक़या हो गया ना, तो बरतानिया का दिल लंदन वाक़ई गैर महफूज़ होता चला जाएगा। लेकिन हम फिर भी यही उम्मीद रखते हैं कि जो बरतानवी अदारे हैं, बरतानवी पुलिस है, इस सूरत हाल पर काबू पा लेगी और जल्द ऐसे सख्त ना इक़दामात करेंगे कि अमन व अमान दोबारा कायम हो सकेगा। तो मज़ीद तफ़सील के लिए ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही हूँ या कोई हवा में बातें कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।